کہ وہ نور جو سب سے پہلے جھکا، جس سے کائنات کی ابتدا ہوئی. ہم میلاد کا ذکر کر رہے ہیں آج، حضور کی تخلیق سے ولادت تک. تخلیق، کائنات کی سب سے پہلی خلق حضور کا نور. حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، ترمذی شریف میں حدیث، عرض کرتے ہیں متا وجبت لکن نبوہ، فرمائیے آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آقا نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم کا وجود بھی نہیں بنا تھا میں اس وقت نبی تھا. پھر حدیث پاک میں ہے، حضرت میسرہ الفجر روایت کرتے ہیں، بڑی خاص حدیث، وہاں تھا وجبت لک، نبوت کب سے ثابت ہے. بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا، یہ بات نہیں. اس پر سوال کی حضرت میسرہ سے روایت، انہوں نے پوچھا قلت یا رسول اللہ متا کنت نبیا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، آدم کا ابھی وجود بھی نہیں بنا تھا میں تب سے نبی ہوں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے علم میں نبی ہونا تھا تو پھر حضور کی خصوصیت نہ رہی. اللہ کے علم میں تو آدم کا نبی ہونا بھی تھا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہر نبی کا نبی ہونا تھا. تو جب ہر ایک کا نبی ہونا اللہ کے علم میں تھا تو پھر یہ حضور کی خصوصیت کیا ہوئی؟ وہ پوچھ رہے ہیں آقا آپ، اللہ کے علم میں تو ہر کوئی نبی تھا اور ہر ایک کی نبوت اللہ کے علم میں تھی، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نبی کب بنائے گئے، منصب نبوت پہ کب بٹھائے گئے، تاج نبوت آپ کے سر انور پہ کب سجایا گیا؟ آپ نے فرمایا ابھی کائنات میں بشریت کا اور نبوت کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، عالم ارواح اور عالم انوار میں تب بھی میری نبوت کا سورج چمکتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. جب اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو ساری کائنات سے قبل تخلیق کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو تخلیق کر کے پھر انبیاء کی ارواح کو بنایا. اور جب ان کی ارواح کو بنایا تو ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی محفل منعقد کی. جیسے آج رات آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں ہیں اور یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. عالم بشریت کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے عرش پر انبیاء کی محفل میلاد منعقد کی تھی، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا تھا اور خطاب کیا تھا. اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، اور اللہ کا خطاب سنیے، اللہ نے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، وہ روحوں پر جمع ہو گئے. اللہ نے خطاب کیا ہے انبیاء میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، اور جب تم سب دنیا میں آ چکو گے تو تم سب کے بعد اپنے پیغمبر آخر الزمان کو بھیجوں گا، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے گا. یہ کہہ کر اللہ پاک نے فرمایا تم سب پر واجب ہوگا کہ تم اس نبی آخر الزمان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو ان کے دین کی مدد کرو گے. تو اللہ پاک نے جب ان سے یہ وعدہ لیا تو پھر اللہ نے پوچھا کیا تم سب مل کر میرے ساتھ یہ عہد اور وعدہ کرتے ہو؟ سب انبیاء نے کہا کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں بھی تمہاری اس وعدہ اور عہد پر تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں. جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق ذکر مصطفیٰ کی مجلس منعقد ہو گئی اور حضور کی نبوت پر حلف نامہ ہو گیا، حلف وفاداری لیا گیا ہر پیغمبر سے، تو امام قسطلانی روایت کرتے ہیں، امام قسطلانی عین اس وقت جب محفل ذکر مصطفیٰ منعقد ہو رہی تھی، اللہ نے حکم دیا ہے نور مصطفیٰ یہ پیغمبر تیری نبوت پر ایمان اور وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، یہ انبیاء تیرا حلف وفاداری لے رہے ہیں. اے نور مصطفیٰ تو باطل کی طرح ان کے اوپر چھا جا اور اپنی تجلیات ان پر گرا. اچانک انبیاء کی ارواح پر نور آیا، نور چمکا. امام قسطلانی المواہب الدنیا میں روایت کرتے ہیں انبیاء نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم بہی جعلتکم نبیا، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اگر اس پر جو جو ایمان لاتا جائے گا اس کے سر پر نبوت کا تاج سجاتا جاؤں گا. پھر حضرت میسرہ کہتے یہ وہ نور تھا، یہی وہ نور تھا جس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی. اور پھر حضرت میسرہ روایت کرتے ہیں جس کو امام ابن جوزی اور امام حلبی نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
زمین کو پیدا کر لیا، آسمانی کائنات کو پیدا کر لیا، بالائی کائنات کے 7 طبقات بنا لیے، وخلق العرش، عرش پیدا کیا، تو کتب علی ساق العرش، تو عرش کے ستونوں پر لکھا محمد الرسول اللہ، عرش کے ستونوں پر محمد الرسول اللہ لکھا۔ پھر خلق اللہ تعالی الجنت، پھر اللہ نے جنت پیدا کی جس میں آدم و حوا کو ٹھہرایا گیا، اور فرمایا فکاتب اسمی علی الابواب والاوراق والقباب والخیام، تو جب جنت بنا لی تو جنت کے ہر دروازے پر نام محمد لکھا گیا، پھر جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد لکھا گیا، جنت کے خیموں پر لکھا گیا، جنت کے ہر محل کے دروازے پر نام محمد لکھا گیا۔ سو عرش سے لے کر جنت میں ہر سو محمد مصطفیٰ کے نام کے کتبے لگائے گئے، کتبے لگائے گئے۔ پھر فرماتے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے جب زمین پر اتارے گئے تو سر اٹھایا اور آقا علیہ السلام کا اسم مبارک ہر جگہ لکھا ہوا پایا، اور اس نام کو پڑھ کر سمجھ گئے کہ کائنات میں یہ نام سب سے محبوب ترین نام ہے خدا کو۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ اسی نام محمد کے صدقے ہماری توبہ قبول کر لے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم میں، حیثمی نے مجمع الزوائد میں، ابن کثیر نے، سیوطی نے، حلبی نے، قسطلانی نے، ابن عساکر نے، سب نے حدیث کو روایت کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا یا رب اسألک بحق محمد، اے اللہ میں واسطہ محمد سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہماری خطا معاف کر دے۔ فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلق، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ ولم اخلق، میں نے تو اسے ابھی تک پیدا نہیں کیا، کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر اپنی روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا، میں نے عرش میں ہر طرف اور اس کے ستونوں پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یہ تیرے محبوب کا نام ہے، اس لیے اس کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقت، اے آدم میں نے محمد کے صدقے معاف کر دیا، اگر یہ محمد نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آقا علیہ السلام کی نور کی اولیت، اور پھر اس نور کی اولیت، اس کی تخلیق روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت سفیان ثوری سے، وہ سیدنا امام جعفر صادق سے، وہ سیدنا امام محمد الباقر سے، وہ سیدنا امام زین العابدین سے، وہ سیدنا امام حسین سے، اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابو سعد نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا۔ مولا علی المرتضیٰ کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کائنات میں جب کچھ نہ تھا تو میں نے محمد مصطفیٰ کا نور پیدا کیا، اور نور مصطفیٰ سے عرش بھی بنایا، لوح بھی بنایا، قلم بھی بنایا، فرش بھی بنایا، ملائک بھی بنائے، اور سب انبیاء نور مصطفیٰ سے تخلیق کیے۔ پھر اسی طرح کی حدیث کا مضمون حضرت امام عبد الرزاق نے روایت کیا۔ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو دوستو اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی صلب میں رکھ دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ پاک نے حضرت آدم کی بشریت کا ڈھانچہ بنایا اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اپنی روح، اپنا نور پھونکا، جس کو اللہ نے اپنی روح کہا، اپنا نور پھونکا، حضرت آدم کی خاکہ بشریت، ڈھانچہ بشریت میں حضور کا نور ڈالا گیا تھا، اور یہ نور مصطفیٰ تھا۔ جب آدم کی پیشانی پہ چمکا، رب کائنات نے کہا اسجدوا لآدم، فرشتوں کا سجدہ کرنا، تکریم و تعظیم آدم میں، وہ حقیقت میں تعظیم نور مصطفیٰ تھا، تعظیم نور مصطفیٰ تھا۔ پھر حضرت آدم کے بطن میں وہ نور چمکتا تھا، حضرت آدم کے بطن میں یکے بعد دیگرے جس ذات کو اس نور کے لیے اللہ پاک نے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں اس نور کو منتقل کیا، آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد اور امہات میں جس کے بطن کو، جس کے صلب کو حضور کے نور کا مستقر، حضور کے نور کا ٹھکانہ بنانا تھا،
اس کو پاک رکھا ہر دور میں، ہر نجس سے، ہر شرک سے، ہر گناہ سے، تاکہ آقا علیہ السلام کا نور اقدس پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو سکے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، پاک صلبوں، پاک رحموں میں، پاک جسموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اللہ پاک نے خلق کائنات پیدا کی، اس کائنات میں سب سے بہتر خلق میں مجھے بنایا، پھر اس انسانی خلق کے دو حصے کیے، ان میں سے بہتر حصے میں مجھے بنایا، پھر قبائل پیدا کیے، سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے بنایا، پھر خاندان بنائے، سب سے اعلیٰ خاندان میں بنایا۔ فرمایا اللہ نے خاندانوں کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور ذات و حسب کے اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے انظف، سب سے عرفہ اور سب سے ستھرا نظیف میرے ذات کو بنایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آدم علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہوتا چلا آیا، اور چلتے چلتے حضور علیہ السلام جب اپنا نسب بیان کرتے تو معد میں حضرت عدنان تک بیان کرتے تھے۔ نور مصطفیٰ نسل آدم میں پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ چلتے چلتے امام سہیلی نے لکھا ہے، آؤ آج کی رات چند ان پشتوں کا ذکر کر لیں جن میں حسن مصطفیٰ جھلکتا رہا، جن میں نور مصطفیٰ چمکتا رہا۔ ان میں حضرت معد بن عدنان آباء مصطفیٰ میں سے، جب ان کی باری آئی، حضرت عدنان کے گھر بیٹا معد پیدا ہوا اور نور مصطفیٰ معد بن عدنان میں منتقل ہو گیا، تو امام سہیلی روایت کرتے ہیں چھوٹے تھے حضرت معد بن عدنان، 500-700 سال 600 سال آقا کی ولادت سے قبل آباء مصطفیٰ میں ایک جد تھے، ان میں نور مصطفیٰ جب منتقل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی حضرت ارمیاہ کی طرف وحی کی۔ بخت نصر کا زمانہ تھا اور حکم فرمایا کہ اے ارمیاہ، بخت نصر کو جا کے بتا دے کہ میں نے سرزمین عرب پر تیری حکومت کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنی فوج لے کر جا، اور یہ معد بن عدنان جو چھوٹا معصوم بچہ ہے، اسے اپنے براق پر، سواری پر سوار کر کے حفاظت کے ساتھ عرب سے شام کی طرف لے کر جا، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کی صلب میں نے وہ نور رکھا ہے، وہ چلتے چلتے اس کی نسل سے نبی آخر الزماں پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت معد کو وہ ساتھ لے کر گیا، اور حضرت معد نے بنی اسرائیل میں نشو و نما پائی، اور جوان ہوئے تو ان کی شادی ہوئی معانہ نام سے۔ یہ بخت نصر جب حجاز مقدس پر گیا اور وہاں اس کا تسلط قائم ہوا، تو بخت نصر کے زمانے نے دیکھا کہ حضرت معد کے نور سے ان کے حسن کی ہر طرف برکتیں ہوتی تھیں، جدھر حضرت معد جاتے تھے وہاں برکتوں کے چشمے پھوٹتے چلے جاتے تھے، مگر ظاہر بھی نگاہوں کو معلوم نہ تھا کہ اس کے اندر وہ کون سی نعمت رکھ دی گئی ہے جس نے اسے برکتوں کا منبع بنا دیا۔ پھر آگے ان کے بیٹے نزار بن معد پیدا ہوئے، نزار بن معد بن عدنان جب وہ پیدا ہوئے حضور کے آباء و اجداد میں، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، اور جدھر وہ جاتے نور مصطفیٰ کی چمک ہر طرف روشنی اور اجالے کر دیتی تھی۔ دنیا حضرت نزار بن معد کی پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کی شعاؤں کا نظارہ کرنے آتے تھے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ نور کیا ہے۔ پھر انہی کی اولاد سے الیاس بن مدر کا زمانہ آیا۔ الیاس بن مدر کے بطن میں، ان کے پشت میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ امام سہیلی روایت کرتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ حضرت الیاس بن مدر کی پشت میں تھا تو جس طرح حج کے ایام میں لبیک اللہم لبیک کی آواز آتی ہے، وہ اپنی پشت سے نور مصطفیٰ تسبیح خدا کرتا تھا، اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں حضرت الیاس بن مدر کی پشت میں سے آیا کرتی تھی۔ ان کی پشت سے لبیک اللہم لبیک کی شیریں آواز آیا کرتی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام کے آبا میں حضرت کعب بن لؤی کا زمانہ آ گیا۔ یہ حضرت کعب بن لؤی حضور کے آباء و اجداد میں سے، یہ وہ جد امجد تھے۔ ان کی پشت میں جب نور مصطفیٰ منتقل ہوا تو یہ قریش میں، امام زرقانی شرح المواہب میں روایت کرتے ہیں
کہ ہر جمعہ کے دن حضرت کعب بن لؤی 500 سال قبل 400 سال قبل جمعہ کے دن قریش کو جمع کر کے محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے تھے. حضور کے میلاد کا وقت نہیں آیا تھا. ہر جمعہ کو قریش کا اجتماع کرتے, اکٹھا کرتے, ان کو خطاب کرتے اور آمد و ولادت و بعثت مصطفیٰ کا حضرت کعب بن لؤی ذکر کیا کرتے تھے. بتاتے تھے کہ حضور نبی آخر الزمان میری پشت میں سے آئیں گے. اور امام زرقانی کہتے ہیں ان کے علم کی بنیاد کتب سابقہ کی وہ بشارتیں تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی تھی. جمعہ کے دن قریش کا محفل منعقد کرنا اور محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے حضور کی آمد کا ذکر کرنا, یہ 560 سال حضور کی ولادت سے قبل ہوا کرتا تھا. پھر ان کا بیٹا آگے, ان کی نسل میں قصی بن کلاب آ گئے. جب قصی بن کلاب آئے تو ان کا معمول بھی یہ تھا کہ قصی بن کلاب یہ بھی 500 450 500 سال پہلے ان کا معمول بھی یہ تھا. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز اپنی قوم کو قریش کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے حکم دیتے کہ حرم کی تعظیم کیا کرو کہ ان قریب اس حرم کو آباد کرنے کے لیے ہماری نسل میں سے نبی آنے والا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ نور مصطفیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو یہ فہم دے دیا تھا, یہ معرفت دے دی تھی, یہ برکت دے دی تھی کہ حضور کی آمد کا انہیں نہ صرف علم تھا بلکہ محفل منعقد کر کے حضور کی ولادت کا ذکر کرتے تھے. پھر ان کی اولاد سے آگے بیٹے ہوئے ہاشم بن عبد مناف, 2 بھائی تھے حضرت ہاشم اور ایک مطلب. دونوں بھائی حضرت ہاشم میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا اور نور مصطفیٰ نے حضرت ہاشم کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا اور ان کے بھائی مطلب کو کہ الکامل فی تاریخ میں امام ابن اسیر روایت کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کا ان کے حسن و جمال اور نور کی چمک اور دمک کی وجہ سے اہل عرب بدران کہتے تھے. ان کو 2 14ویں رات کے چاند کہتے تھے. حضور کے نور کے باعث 14ویں رات کا چاند ان کو حضرت ہاشم کو کہا جاتا تھا. اور ان کے چہرے پر نور محمدی کی شعائیں اتنی درخشاں رہتی تھیں اور نور محمدی کی کرنیں اتنی ذوفشاں رہتی تھیں کہ امام زرقانی نے شرح المواہب میں روایت کیا ہے جس طرف حضرت ہاشم کا گزر ہوتا جو عیسائی پادری حضرت ہاشم کے چہرے پر چمکتا ہوا نور مصطفیٰ دیکھتا, یہ حضور علیہ السلام کے پردادا تھے. پردادا وہ حضرت ہاشم بے ساختہ ان کے ہاتھ حضرت ہاشم کے ہر پادری چومنے لگ جاتا اور جس شجر اور حجر درخت اور پتھر کے قریب سے گزرتے وہ حضرت ہاشم کے سامنے سجدے میں گر جاتے. ارے نور مصطفیٰ کی پہچان عیسائی پادریوں کو بھی تھی, درختوں کو بھی تھی, پتھروں کے بھی تھی. افسوس انسان, پتھر, درخت, حیوان ولادت مصطفیٰ سے پہلے آپ کے پردادا میں بھی نور مصطفیٰ کو پہچان کر سجدے کریں. اور کتنے نادان ہم کہ حضور کی امت میں ہو کر نور مصطفیٰ کی پہچان نہ کر سکیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. حضور کے پردادا حضرت ہاشم کو نور مصطفیٰ نے ان کے چہرے کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ ہرقل روم کا بادشاہ, عیسائی بادشاہ ملک روم کا, اس نے پیغام بھیجا حضرت ہاشم کو. روم کی سلطنت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, کائنات حسن میں اس کا کوئی مثال نہیں. اے ہاشم, میرا جی چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں اور میں اپنی بیٹی آپ کے عقد میں تحفتاً پیش کر دوں. اس ہرقل روم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جس کی پیشانی میں اس نور کی چمک ہوگی اس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہوگا. اس نے خواہش کی ہرقل روم کے عیسائی بادشاہ نے کہ میری بیٹی کو نصیب ہو جائے یہ نور کے مصطفیٰ کے نور کا انقلاب اس کے بدن سے آگے چلے. لیکن بہر صورت آپ نے وہ قبول نہ کیا. پھر آقا علیہ السلام کے دادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کا دور آ گیا. وہ نور جو خلق اول کے طور پہ عرش سے پہلے بنایا گیا, جس سے ساری کائنات کے چشمے نکالے گئے, جو نور جسے حضرت آدم کی پیشانی میں سجایا گیا, جو نور جو پاک صلبوں اور پاک ریموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا, وہ حضرت عبد المطلب تک آ پہنچا. جب نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا تو خدا کی قسم ان کے جسم سے کستوری کے ہلے آتے تھے, کستوری کی خوشبو نکلتی تھی, ہر وقت خوشبو کی مہک آتی تھی. جدھر سے حضرت عبد المطلب گزر جاتے راہوں کی فضائیں ہوائیں معطر ہو جاتی تھی. نور مصطفیٰ جب حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا
اور خشکی ہو جاتی، قحط ہو جاتا، بارش ہو جاتی، تو کتب سیر میں، کتب حدیث میں آیا ہے اور کتب تاریخ میں آیا ہے، اہل مکہ حضرت عبد المطلب کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتے اور ان کا وسیلہ دیتے تو مکہ پہ بارش ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکت سے لوگوں کو فیض ملتا تھا، اور انہی کا زمانہ تھا جب ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا۔ وہ مکہ کعبہ کے مقابلے میں ایک اپنا کعبہ بنانا چاہتا تھا اور اس کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا۔ ولادت مصطفیٰ سے قبل حضرت عبد المطلب کا دور ہے، ابرہہ نے حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، مذاکرات کیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نور مصطفیٰ ایک گول دائرے کی طرح پیشانی عبد المطلب میں چمکا کرتا تھا۔ جب سامنے آئے ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا چمکتا دمکتا چہرہ اور چمکتا دمکتی پیشانی دیکھی تو وہ غش کھا کے گر گیا، اتنا حسین و جمیل، نور کی اتنی چمک و دمک، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور جب دیر کے بعد ہوش میں آیا حضرت عبد المطلب کے سامنے وہ بھی اور اس کا ہاتھی دونوں سجدے میں گر گئے، اور آپ کے نور سے وہ شعاع نکلی کہ کعبہ اور شہر مکہ کی فضائیں روشن ہو گئیں۔ یہ نور پھر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، پھر وہ حسن حضرت عبداللہ کو منتقل ہوا۔ یہ نور پھر آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اس قدر چمکتا تھا کہ پھر سیرت حلبیہ میں، سیرت ابن ہشام میں، شرف المصطفیٰ میں، بہقی میں، طبرانی میں، بے شمار مسانید میں، کتب حدیث میں اور کتب فضائل میں آیا ہے کہ وہ نور اتنا چمکتا تھا ان کی پیشانی میں کہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح آنکھ ٹکتی نہیں تھی آپ کی پیشانی پر۔ کیوں؟ اب اس نور کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا، وقت قریب آ گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت آمنہ کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں، رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ رستے سے گزرے تو ایک خاتون، اس کا نام فاطمہ ہے اور عالمہ ہے، بہت بڑی عالمہ ہے، کتب سابقہ کی، انجیل کی، تورات کی، پہلی کتابوں کی، اور آقا علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئی پڑھتی آ رہی ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ اب ظہور نور مصطفیٰ کا زمانہ قریب آ گیا، اسے معلوم ہے کہ یہ چمک نور مصطفیٰ کی علامت۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو اس نے گزرتے ہوئے دیکھا، اس عالمہ فاضلہ خاتون نے آواز دی حضرت عبد المطلب کو کہ میں آپ کے صاحبزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور 100 اونٹ تحفہ بھی ساتھ دینا چاہتی ہوں، 100 اونٹ تحفہ دوں گی، میرا عقد قبول کر لیں۔ آپ نے قبول نہیں کیا، آگے چلے گئے، آگے گئے تو وہ حضرت آمنہ کا نصیب تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت آمنہ سے میرا نکاح ہو گیا، 3 دن ہم نے وہاں قیام کیا اور نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا۔ واپس پلٹے آ رہے تھے تو اس خاتون کے پاس سے پھر گزر ہوا، حضرت عبداللہ نے اس خاتون کی طرف دیکھا، وہ نگاہ اٹھا کے آپ کو تکتی بھی نہ تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تو 100 اونٹ بھی دیتی تھی اور مجھ سے نکاح کی خواہش کرتی تھی، اور آج میں وہی عبداللہ ہوں مگر تو میرا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ اس نے کہا عبداللہ وہ دراصل نکاح کی آرزو اور 100 اونٹوں کی قربانی اور 100 اونٹوں کا تحفہ جو تھا وہ تیری خاطر نہیں تھا، اس نور مصطفیٰ کی خاطر تھا جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ اب نہیں، کوئی خوش نصیب لے گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا کہہ رہی ہے یہ فضا، مرحبا مرحبا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا۔ رجب کی جمعہ کی رات جب نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں جب نور منتقل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تمام ملائکہ کو کہ جنتوں کے دروازے کھول دیں اور اعلان کر دیں کہ مبارک ہو آج کی رات، وہ نور جو ساری کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، آج اس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور وہ والدہ کے بطن میں امانت کے طور پہ منتقل ہو گیا ہے۔ بہقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر میں روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ جب آقا علیہ السلام کی شب ولادت، شب میلاد آئی
اور امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں، اور امام قسطلانی نے المواہب میں، زرقانی نے اور امام حلبی نے السیرہ میں روایت کیا کہ جب ولادت کی رات آئی تو میں نے دیکھا کہ اس رات گھر کی اور شہر مکہ کی ہر شے نور و نور ہو گئی، اور آسمان کے ستارے دیکھے کہ زمین کے قریب آ گئے، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایک ایسا نور نکلا جس نے سارے در و دیوار بھی روشن کر دیے اور کائنات کے اطراف و اکناف بھی روشن کر دیے۔ اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ نور نکلا کہ ملک شام کے کوچوں بازار اور محلات تک نور مصطفیٰ سے روشن ہو گئے۔ ولادت مصطفیٰ کے وقت حضرت آمنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے 3 جھنڈے اس کائنات میں اتارے، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کر دیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کر دیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کر دیا۔ اشارہ تھا کہ جو نبی آخر الزمان جس کی ولادت ہونے والی ہے اس کی نبوت اور رسالت اور اس کی سلطنت کی ابتدا اس مکہ معظمہ سے ہوگی، اور اس دنیا کے شرق سے غرب تک اس کی امت کا پھیلاؤ ہوگا اور اس کے دین کا فروغ ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت امام ابو نعیم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا اور حضور کی ولادت ہوئی، ام شفا نے روایت کیا کہ آپ 2 ہاتھوں کے ذریعے زمین پر آئے، آپ نے انگشت شہادت اٹھا رکھی تھی اور اللہ پاک کا نام بلند کر رہے تھے، اور اچانک مشرق سے مغرب تک کائنات منور ہو گئی، اور میں نے روم کے محلات کو دیکھا، اور پھر اچانک دیکھا کہ رحمت برسنے لگی اور زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا وہ روشن ہو گیا، اور پھر ایک لباس ریشمی آقا کو اس میں لپیٹ دیا گیا، ہر شے پہ روب طاری ہو گیا، اور اس کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا۔ ایک آواز آئی کہ اسے مشرق و مغرب میں اس مولود کو پھیلا دو، لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرق اور مغرب کی دفاتن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور ساری کائنات کی سیر کرائی گئی۔ حضرت آمنہ روایت کرتی ہیں کہ ولادت کا جب وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا۔ امام ابو نعیم نے روایت کیا عمرو بن قتیبہ سے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے ملائکہ، آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور ساروں کو حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ۔ سارے ملائکہ کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، ملائکہ ایک دوسرے کو بشارتیں خوشخبریاں دینے لگے، سمندروں میں روانی آ گئی، موجیں اٹھنے لگی، برکتیں پھیلنے لگی۔ حکم ہوا کہ سب شیطانوں کو 70 زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، الٹا لٹکا دیا جائے، سرکش شیاطین پابندے تو کو سلاسل کر دیے گئے، سورج کی شعاع بڑھا دی گئی، اور ولادت مصطفیٰ کے اعزاز میں حکم ہوا کہ اس سال جتنی عورتیں حمل کے ساتھ ہیں مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے سب کے بیٹے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ عرب کی سرزمین کا رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی اسے قتل کر دیتے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے، جس گھر بیٹی پیدا ہوگی وہ زندہ دفن کر دی جائے گی۔ میلاد مصطفیٰ کے طفیل نہ بیٹی پیدا ہو نہ کسی کے گھر ظلم کا امکان پیدا ہو۔ مصطفیٰ ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ ہر ایک کو برکتیں دینے کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ ہر ایک کو معرومیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو تاجدار کائنات کی ولادت نے ہر گھر میں ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ حکم ہوا 70,000 حوریں ولادت مصطفیٰ کے استقبال میں قطار اندر قطار کھڑی ہو جائیں۔ 70,000 حوریں حضور کے میلاد کے استقبال میں کھڑی ہو گئیں۔ رب کائنات نے آسمان پر عرش پر زبرجد اور یاقوت کا ایک ستون قائم کیا، اس ستون کے ذریعے عالم سماوات کے نور کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور وہ ستون حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا تھا، وہ ستون میلاد مصطفیٰ تھا۔ حوض کوثر کے کنارے اللہ پاک نے کستوری کے 70,000 درخت لگا دیے تاکہ خوشبوئیں مہک جائیں، نور پھیل جائیں، برکتیں پھیل جائیں، نعمتیں پھیل جائیں۔ ستاروں تم نیچے چلے جاؤ، فرشتوں آسمان کی کائنات کو چھوڑ کر مکہ کی وادیوں میں آ جاؤ، حورو تم خیمہ زن ہو جاؤ، ستاروں تم جھک کر آسمان کو نیچے لے جاؤ۔ ساری کائنات کی ہر شے استقبال میلاد مصطفیٰ کے لیے مکہ کی وادی کے یا ارد گرد تھی یا اوپر تھی۔ لات و عزا کے سب بت گر گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کعبہ کی وادیوں سے
کعبہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی، لوگوں میری زیارت کو آنے والوں، میرے نور کو مجھ سے چھین لیا گیا تھا اور بتوں کے ذریعے توحید کے گھر کو بت کدہ بنا دیا تھا، اب آج رات وہ آ گیا ہے جو میرے نور کو لوٹا دے گا، میری رونقیں واپس میری جھولی میں ڈال دے گا۔ ہر جانور کو اللہ نے زبان دی، وہ حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا، ہر جانور حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا۔ پرندوں کو حکم ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے آقا علیہ السلام کا نور پاک میرے بطن میں آیا تھا 9 مہینے تک مجھے نہ کوئی بوجھ ہوا نہ تکلیف ہوئی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو حوریں لمبی لمبی خوبصورت عرب عورتوں کی طرح میرے ارد گرد کھڑی تھی۔ جنت کے پرندے اپنی چونچوں میں زبرجد یاقوت اور موتی لے کر اللہ کے حکم سے نچھاور کر رہے تھے، جنت کے موتیوں کی بارش کی گئی۔ اللہ پاک نے حضرت آمنہ فرماتی ہیں سارے حجابات اٹھا دیے اور ادھر حضور کی ولادت ہوئی، وہ سجدہ ریز ہوئے، ادھر نور نے ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک سفید نور کا بادل آیا، اس نے حضور کو چھپا لیا، حضور کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آقا آئے تو آقا کی آمد پر آپ ایک سفید ریشمی جنت کے لباس میں ملفوف تھے، سبز ریشم کا لباس تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں میرے محبوب بیٹے محمد کے ہاتھ میں تھیں، اور کوئی کہہ رہا تھا ایک چابی محمد کے ہاتھ میں فتح و نصرت کی ہے، ایک چابی محمد کے ہاتھ میں نبوت و رسالت کی ہے، اور ایک چابی محمد کے ہاتھ میں ساری کائنات پر قبضہ و تسلط کی ہے۔ پرندے اتر رہے تھے اور آواز آئی حضور کی ولادت پر، امام سیوطی کہتے ہیں اس میرے مصطفیٰ کو آدم کی صفوت دے دو، وہ جو آدم صفی اللہ تھے اس کی صفوت اس میں دے دو، نوح علیہ السلام کی رکت دے دو، میرے مصطفیٰ کو ابراہیم کی خلت دے دو، مصطفیٰ کو حضرت اسماعیل کی زبان دے دو، مصطفیٰ کو حضرت یعقوب کی بشارت دے دو، اسے یوسف کا حسن دے دو، اسے داؤد کی آواز دے دو، اسے ایوب کا صبر دے دو، اسے یحییٰ کا زہد دے دو، اسے عیسیٰ کی سخاوت دے دو، اور وہ اخلاق جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک خلق کر کے بانٹے گئے تھے۔ کسی کو کوئی معجزہ دیا تھا، کسی کو کوئی خلق دیا تھا، کسی کو کوئی کمال دیا تھا، کسی کو کوئی جمال دیا تھا، کسی کو کوئی جلال دیا تھا، کسی کو کوئی عظمت دی تھی۔ حکم ہوا کہ جو کچھ میرے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو بانٹا، اب سارا کچھ جمع کر کے میرے مصطفیٰ کی چولی میں دے دو۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ بددہا، مرحبا مرحبا کہہ رہی ہے یہ فضا، مرحبا مرحبا آ گئے ہیں مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ دوستو آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور آپ کے وجود مسعود کو اللہ پاک نے اب بشری، وہ نور کی خلقت تھی، اب بشری خلقت ہے، بشری ولادت ہے، اور اللہ پاک نے ہر بشر کا وجود مٹی سے بنایا ہے۔ قرآن میں کہا انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، ہر شخص کا بشر کا بشری وجود مٹی سے بنایا ہے۔ نور کی خلقت وہ تھی، اب وجود مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ کی خلقت تھی، چونکہ مٹی سے بنانے کا قانون تھا۔ حکم ہوا، حدیث میں آتا ہے، اس کو حضرت کعب الاحبار نے روایت کیا، اور امام نیشا پوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا، امام بہقی نے، طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے روایت کیا کہ حکم دیا اے جبرائیل اب میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے بشری وجود کو بنانا چاہتا ہوں، اور میرا قانون ہے کہ میں ہر بشر کا وجود مٹی سے بناتا ہوں۔ فرمایا جبرائیل جا ملائکہ کو لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بشری جسم کی تشکیل کے لیے مٹی لے آ۔ پوچھا باری تعالیٰ مٹی کہاں سے لاؤں جس سے آپ کا جسد بشری بنایا جائے؟ فرمایا جا مدینے کی سرزمین پر، جہاں آج آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، قبر مصطفیٰ ہے، اس مقام سے جا کے مٹی لے آ۔ قبضۃ من تراب من موضع قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نور الارض، اس مقام سے لے آ جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، مدینہ کی سرزمین سے، اور فرمایا یہ مٹی یہ زمین کا نور ہے۔ جبرائیل امین آئے، اس مقام سے مٹی لی اور مٹی لے گئے اللہ کے پاس۔ حکم ہوا جبرائیل اب اس مٹی کو کوثر اور تسنیم کی نہروں میں دھویا جائے اور جنت کے نورانی پانیوں میں گوندھا جائے۔ جنت کی نہروں میں اس نورانی مٹی کو دھویا گیا
اور جنت کے نورانی پانیوں میں اسے گوندا گیا. اب اس سے خمیر بشریت مصطفیٰ بننا ہے. دوستو یہاں ایک نکتہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور کا نور بن چکا. اللہ کے نور کے براہ راست فیض سے، اللہ کے نور کے پرتاؤ سے اب بشریت مصطفیٰ کے بننے کا وقت ہے. اور اس کو مٹی سے بنایا گیا اور مٹی چنی گئی اس جگہ سے جہاں قبر النبی ہے، آقا کی قبر اقدس. اب ایک حدیث سن لیں، ہر شخص یہ حدیث جانتا ہے اور کوئی بڑا سے بڑا منکر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ ساری زمین جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. بڑا خاص نکتہ ہے. فرمایا میرے گھر کی اس دیوار سے لے کر میرے ممبر تک ساری زمین جنت کا ایک باغ ہے. اب جنت کا باغ بنایا. اور یہ یاد رکھ لیں کہ جنت خود نور ہے. جنت خود، جنت نور، جنت کے درخت بھی نور، جنت کے پانی بھی نور، جنت کی مٹی بھی نور، جنت کے پتھر بھی نور، جنت کی کنکریاں بھی نور، جنت خود نور اور جنت کا جو کچھ ہے وہ بھی نور ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. اب چاہا کہ مٹی سے وجود مصطفیٰ بناؤں، قانون بھی نہ ٹوٹے کہ پیکر بشری مٹی سے بناتا ہوں، قانون بھی رہے. کہا جبرائیل مٹی لے آ. مٹی لینے بھیجا اور جس جگہ سے مٹی لینی ہے وہاں جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا. بنانا مٹی سے ہے اور مٹی بھی نہیں لینی، بنانا بھی مٹی سے ہے اور وجود مصطفیٰ کو مٹی لگانی بھی نہیں ہے. بنے بھی مٹی سے اور مٹی لگے بھی نہ. تو فرمایا جبرائیل جا لے آ، اور اس کے جانے سے پہلے وہاں جنت کا باغ منتقل کر دیا. اب دیکھنے میں اس کا نام زمین ہے اور حقیقت میں وہ ٹکڑا زمین نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا نور کا ٹکڑا ہے. تو جنت کا نور کے ٹکڑے سے جا کے مٹی لی. تو جس مٹی سے حضور کی بشریت، حضور کا وجود بشری بنایا گیا وہ ٹکڑا بھی نور ہے، وہ مٹی بھی نور ہے، جنت کا نور. ارے نور مصطفیٰ تو نور ہے ہی، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے. جس مٹی سے مصطفیٰ کا وجود بشری بنا وہ مٹی جنت کی مٹی ہے اور جنت کی مٹی نور ہے. زمین سے اٹھایا اور زمین جو بنائی وہ جنت کا ٹکڑا کیا اور آ گئی. اور اب فرمایا اسے جنت کے پانیوں میں دھو. کیوں؟ کہ تھوڑی دیر سے ہی جنت کا ٹکڑا زمین پر رہا ہے تو زمین کی فضا اور آب و ہوا اس کا اثر ہو گیا ہوگا. جنت کے پانیوں میں اس مٹی کو دھو دے تاکہ زمین کے گرد و پیش کا اثر بھی اس نور پر نہ رہے. پھر جنت کے تسنیم کے پانیوں میں گھوندا تو تاجدار کائنات کا وجود بشری وہ بھی نور کی خاک سے جنت سے بنا. نور، نور کی بشریت میں رکھا گیا. میری بات سمجھیے، نور، نور کی بشریت میں، بشریت کو لباس بنایا، ڈھانچہ بنایا، نور کو نور میں رکھا گیا. بشریت بھی نور ہے. رکھ کے زمین پہ اتارا. یہ وجہ ہے کہ حضور جہاں چلتے سایہ نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سایہ تو دراصل مٹی کا ہوتا ہے، سایہ تو مادہ کا ہوتا ہے اور مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا، مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا. اس لیے چونکہ ہمارا جسم کثیف ہے، نور لطیف ہے، تو کثیف لطیف کو روک لیتا ہے، اس لیے وہ سایہ بن جاتا ہے. وجود مصطفیٰ اس سورج کے نور سے بھی زیادہ لطیف تر تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ بنتا تھا. یہ وجہ ہے کہ حضور کی بشریت کا سفر بھی نور کا سفر تھا. اور جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اس سے بھی ساری کائنات حضور کے نور اقدس سے روشن ہو گئی. بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں. دوستو جب ولادت مصطفیٰ ہوئی حضرت علیمہ کے نصیب میں حضور کا طفل آ گیا. حضرت علیمہ نے آ کے حضور کو اٹھایا، لے کے گھر کی طرف چلی ہیں. چاہا کہ جانے سے پہلے حرم کعبہ میں لے جاؤں اور کعبے کا طواف کرا لوں. 14ویں رات کا چاند حضرت آمنہ کی گود سے لے کر حضرت علیمہ اپنی جھولی میں ڈالتی، جھولی میں ڈالتی، کعبہ کے سین میں آتی، طواف کراتی. امام ابو یعلا مسند میں روایت کرتے ہیں جب طواف کرا کے چاہا کہ حجر اسود کے پاس لے جاؤں اور بوسہ دلا دوں، کہتی ہیں اس خدا کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں آپ کو کعبہ کی دیوار کی طرف لے کے بڑی حجر اسود کے قریب پہنچی تھی کہ بوسہ دلاؤں، خدا کی قسم حجر اسود کعبہ کی دیوار چھوڑ کر باہر نکل آیا، باہر آ گیا اور اس نے بارکاہ مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دے دیا۔ دوستو آج رات یہ وہ لمحہ میلاد مصطفیٰ تھا جس نے ساری کائنات کو برکتیں عطا کر دیں۔ عیدیں اس عید میلاد کے صدقے سے ملی، ایمان کی نعمت ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، اسلام کی نعمت ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، قرآن ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، اللہ کی پہچان ولادت اور بعثت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ لوگوں، ایمان بھی نعمت ہے مگر یہ نعمت ولاد مصطفیٰ کا تصدق ہے، اسلام نعمت ہے، یہ نعمت میلاد مصطفیٰ کا تصدق ہے، قرآن نعمت ہے، نزول قرآن ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان نعمت ہے مگر اس کی معرفت بھی ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ ہم جو کچھ ہیں سب کچھ نعمت ہے مگر ہمارا ہونا بھی ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ آؤ حضور کے میلاد کی رات یہ عہد کریں کہ اس سینے حضور کے عشق کے ساتھ معمور ہو جائے۔ سیرت اس لیے منائی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہو، پیروی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور میلاد اس لیے منایا جاتا ہے کہ دلوں اور سینوں میں مصطفیٰ کے عشق اور ادب کا جذبہ پیدا ہو۔ سیرت اتباع دیتی ہے، میلاد محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ دیتا ہے۔ لوگوں، اتباع میں کمی رہ گئی، عمل میں کمی رہ گئی تو بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چور ہوا، چور ہوگا، فاسق ہوگا پر کافر نہ ہوگا، ڈاکو فاسق ہوگا پر کافر نہ ہوگا، زانی شرابی فاسق ہوگا، جہنم جائے گا مگر کافر نہ ہوگا، قاتل فاسق و فاجر ہوگا، دوزخ میں جائے گا مگر کافر نہ ہوگا۔ لوگوں، اتباع میں کمی رہ گئی، عمل خراب ہو گئے، فسق و فجور ہو گیا تو یاد رکھ لو بندہ دوزخ تک جا سکتا ہے مگر اللہ پاک اسے اسلام سے خارج قرار نہیں دیتا۔ ایک طرف عمل صالح ہے، سیرت مصطفیٰ کی اتباع اگر چھوٹ جائے، کچھ بھی نہ بچے، صرف کلمہ بچ جائے، عمل کا کچھ نہ بچے، عمل کا کچھ نہ بچے، صرف کلمہ بچ جائے، بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس ادھر مصطفیٰ کی محبت و ادب وہ نکل جائے تو بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ عمل میں سے کچھ پلے نہ ہو، دوزخ کی مدت گزار کے بالآخر جنت جائے گا۔ عمل صالح میں سے کچھ پلے نہ ہو، دوزخ کی سزا کاٹ کر بالآخر جنت جائے گا۔ اور خدا کی قسم اگر محبت اور ادب مصطفیٰ نکل گیا دوزخ میں رہے گا، کبھی جنت نہ جائے گا۔ اس لیے اگر ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر آقا دو جہاں کی محبت اور آقا دو جہاں کے ادب کے چراغ کو روشن کر لو۔ جوانوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، پیغام دے رہا ہوں، قائل قیامت کا دن، قیامت کا دن حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے عشق میں مگن رہنے والے، حضور کے ادب میں رہنے والے، قیامت کے دن ان کے چہروں پیشانیوں پر نور ہوگا، حضور کی قربت میں ہوں گے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا راز یہ تھا، ان کے عمل عشق اور ادب مصطفیٰ کے تابع ہوتے تھے۔ جس کا نام محمد رکھ دیتے، بندہ جیسا بھی ہوتا، صحابہ فقط نام محبت کی وجہ سے اس شخص کی تعظیم کرتے۔ حضور نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو، اگر تمہارے بیٹے کا نام محمد رکھو تو وہ آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو، عزت سے بٹھایا کرو۔ ارے عمل اس کا جیسا بھی ہو، نام محمد ہو تو اس کی عزت ہے، نام محمد ہو تو اس کی عزت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک تاجدار کائنات کو آواز دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا۔ حضور کو بلایا جائے گا، لفظ محمد کا نام سن کر وہ لوگ جن کے نام محمد ہو گئے، حدیث میں آتا ہے، مغالطے سے دوڑ کے آ جائیں گے،
وہ سمجھیں گے ہر شخص محمد نام والا سمجھے گا شاید حساب و کتاب کے لیے مجھے پکارا گیا ہے، سارے آ جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے تمہیں نہیں بلایا گیا، محمد مصطفیٰ کو بلایا تھا، واپس چلے جاؤ۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں یہ آ گئے ہیں، انہیں واپس نہ بھیجو، ان کا نام کام جیسا بھی تھا، نام تو محمد تھا، ان کے کام جیسے بھی تھے، نام محمد تھے، میرے محبوب محمد کے نام پر نام تھا، آج انہیں واپس نہ بھیجو، آگے لے جاؤ۔ نام کی تعظیم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن نہ نمازیں ہو رہی ہوں گی، قیامت کے دن نہ جماعت ہوگی نہ نماز ہوگی، حکم ہوگا حضرت بلال کو اذان کہو۔ قیامت کے دن حضرت بلال اذان کہیں گے، کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں صرف اس لیے رب چاہے گا کہ سنوں اور ہر ایک کو سناؤں اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ اعلان کیا جائے قیامت کے دن نام محمد کا۔ لوگو محمد نام کے ساتھ جڑ جاؤ، محمد نام کے ساتھ جڑ جاؤ، محمد کی ذات سے عشق کرو، محمد کی ذات کا ادب کرو، محمد کی ذات میں فنا ہو جاؤ، محمد کی نسبت میں گم ہو جاؤ۔ تم نے دیکھا نہیں عمل مولا علی المرتضیٰ کا کہ نماز عصر نہیں پڑھی، حضور نے ان کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما لیا، نہیں پوچھا کہ علی نماز پڑھی تھی؟ اگر پوچھ لیتے تو کہتے یا رسول اللہ نہیں پڑھی، نہ خود بتایا کہ آقا ابھی عصر کی نماز میری رہتی ہے، اگر بتا دیتے تو حضور فرماتے پڑھ لے، اس لیے نہیں بتایا لالچ تھا کہ اگر حضور کو پتہ چل گیا عصر کی نماز نہیں پڑھی تو حکم دیں گے پڑھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز عصر پڑھنے لگوں وہ کسی اور کی گود کا انتخاب کر لے، کسی اور کی گود کا انتخاب کر لے۔ ادھر نماز تھی، میں نچوڑ بتا رہا ہوں میلاد کی محفل کا نچوڑ، ادھر نماز تھی علی المرتضیٰ کے سامنے، ادھر چہرہ مصطفیٰ تھا، یا نماز پڑھ لیتے یا گود میں چہرہ مصطفیٰ رکھ لیتے۔ ایمان بتا رہا ہوں کیا ہے، ایمان یہ ہے کہ علی ہو، علی المرتضیٰ ہو، ادھر نماز ہو، ادھر مصطفیٰ کا چہرہ اور سر گود میں رکھنے کا موقع ہو۔ ایمان نماز کی طرف نہیں جاتا، رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ علی کا ایمان جب نماز اور مصطفیٰ کا چہرہ آمنے سامنے آ جائیں تو ایمان ادھر نہیں جاتا، رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ لیٹ گئے، علی نے نماز قربان کر دی، مصطفیٰ سو گئے، مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج ڈوبا تو اس کے بعد جب وقت تھا تو نہیں پوچھا، جب وقت چلا گیا غروب کے بعد اب مغرب کا وقت تھا، مغرب کا وقت مغرب کا تھا تو پوچھا عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کی آقا نہیں پڑھی، فرمایا اب قضا پڑھ لے۔ علی المرتضیٰ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ آقا نماز قربان آپ کے آرام پر ہو اور قضا پڑھوں؟ آقا سمجھ گئے منشا علی، اٹھے، عرض کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، رسول کی اطاعت تو تھی کہ آرام مصطفیٰ میں نماز چھوڑ دی تھی، اللہ کی اطاعت کیسی؟ نماز قضا ہو گئی ہے، نماز قضا کر بیٹھے تو اطاعت خدا کیا ہوئی؟ عرض کیا تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، اور امام ابن حجر مکی نے السوائق المورقہ میں اس حدیث کی پوری تحقیق اور توثیق کی، فرمایا کہ آقا نے سورج کی طرف ہاتھ کیا، ایسے ہاتھ کیا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ڈوبا ہوا سورج اس طرح پلٹ کر واپس آ رہا تھا جس طرح ڈوریوں سے بات کر کوئی کھینچ کے لا رہا ہو۔ اور ہم نے اندھیرے کے بعد ٹیلوں کی چوٹیوں پر پھر عصر کے وقت سورج کی روشنی دیکھی۔ یہ تو ایک منظر ہے کہ علی نے نماز مصطفیٰ کی محبت اور آرام کی خاطر، آرام کی خاطر لفظ بول رہا ہوں کیا، آرام پر نماز قربان کر دی۔ ایک طرف عمل علی مرتضیٰ ہے۔ اب ایک دوسرا لطیف نکتہ بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حضور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ علی نے تو نماز چھوڑ دی تھی آرام مصطفیٰ پر، اور جب سورج غروب ہوتا ہے حدیث میں ہے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ بولو جب اس دن کا سورج غروب ہو گیا اور حضور نے کھینچا تو سورج کس مقام پر تھا؟ بولو
اللہ کے حضور سجدے میں تھا، اللہ کے حضور سجدے میں تھا. ادھر علی ہے آرام مصطفیٰ پہ سجدہ چھوڑے بیٹھا ہے، ادھر سورج ہے خدا کے حضور سجدے میں ہے. حضور کا ہاتھ اٹھا سورج کھینچنے کے لیے، سورج طرف گیا. اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوگا، پوچھتا ہے مولا اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے. ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر مصطفیٰ نے بلایا ہے، کیا حکم ہے؟ رب نے کہا سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ارے سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا؟ علی نے میرے مصطفیٰ کے ادب نے نماز چھوڑ دی، سجدہ ہر شام ہوتا رہے گا. کیا مصطفیٰ کے بلاوے پر لبیک؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مرحبا 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 مرحبا. لوگو ایمان کی حقیقت عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہے، اور یہ حقیقت یہ میلاد کا پیغام ہے. میلاد لوگوں سنو، میں تحقیق اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس لیے منایا جاتا ہے کہ دلوں میں مصطفیٰ کا عشق اور ادب پیدا ہو، عظمت اور تکریم پیدا ہو. اگر عظمت نہیں تو کوئی عمل قبول نہ ہوگا، کوئی عمل قبول نہ ہوگا. سن لو میری بات، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے. ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے. ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے. ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، مگر عمل کی قبولیت کی شرط ایمان ہے. عمل نہ ہو ایمان تب بھی قبول، اور اگر ایمان نہ ہو تو عمل نامقبول. تو پتہ چلا کہ عمل ایمان کی شرط سے قبول ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے. ایمان خدا کی قسم خدا کے حبیب کی محبت و ادب کا نام ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جب تعظیم نبوت آدم کا وقت آیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو. ابلیس اپنے علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، انا خیر منہ، علم کی دلیل دی تھی. علم ابلیس کو لے ڈوبا، علم نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. علم ابلیس کا ایمان بچا، بولیے ابلیس کا ایمان بچا؟ بھائی بولو، نہیں سکا. وہ جو علم کے ساتھ تھا برباد ہو گیا. ادھر پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ. انہوں نے علم کے چراغ کو بجھا دیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ابلیس علم پر کھڑا ہوا، برباد ہو گیا. شیطانوں نے فرشتوں نے علم چھوڑ دیا، ادب اپنا لیا. علم چھوڑ دیا، ادب اپنا دیا. فرشتوں کو ادب نے مقرب بنا دیا، شیطان کو علم نے مردود بنا دیا. لوگوں ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان ادب سے محبت سے جھک جانے سے آتا ہے. پوچھو امام بخاری سے، مینا کا میدان ہے، حجت الوداع کے بعد عرفات سے مصطفیٰ مینا پہنچے، خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ صحیح بخاری میں خطبہ مینا کے الفاظ، دوران خطبہ آقا علیہ السلام ایک وقت آیا اور آپ فرمانے لگے، صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہے. فرمانے لگے صحابہ سے ایو یوم ھذا، بولو آج کون سا دن ہے؟ کس کو معلوم نہیں کہ یوم نحر ہے؟ قربانی دے رہے تھے، جانور ذبح کر رہے تھے، مینا میں کھڑے تھے، سب کو پتا تھا مینا میں قربانی کا دن ہے، مگر ہاتھ جوڑ دیے صحابہ نے. 1.25 لاکھ صحابہ کہنے لگے حضور معلوم نہیں، آپ ہی جانے، اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا ایو شہر ھذا وقالوا اللہ و رسول عالم. پوچھا آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو پتا تھا حج کا مہینہ ہے، حج کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے. کون سا مہینہ حضور نے پوچھا. صحابہ کہنے لگے آقا معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانے کون سا مہینہ. پھر میرے مصطفیٰ نے پوچھا ایو بلد ھذا، مکہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ایو بلد،
یہ کون سا شہر ہے؟ کس کو معلوم نہیں تھا کہ شہر مکہ ہے، سامنے کعبہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، حضور معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تابعین نے صحابہ سے کہ آپ کو سب کچھ معلوم تھا، بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے پوچھا تمہیں معلوم تھا قربانی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، مکہ کا شہر ہے، جواب کیوں نہیں دیا؟ قربان جاؤ۔ ارے صحابہ آپ کے ایمان پر، انہوں نے ایمان کی حقیقت کو جان لیا تھا کہ حقیقت ایمان ادب محمد ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جواب دیا؟ صحابہ کہنے لگے اس لیے جواب نہیں دیا کہ معلوم نہیں منشا یار کیا تھی، معلوم نہیں منشا یار کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، ہم اگر کہتے حج کا مہینہ، مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں محرم کا مہینہ، اس دن سے مہینہ بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے مکہ ہے اور یار فرما دیتا نہیں مدینہ ہے، خدا کی قسم مکہ شہر کا نام بدل جاتا۔ لوگوں جنہیں ایمان کی حقیقت معلوم تھی، ان کے ادب کا عالم یہ تھا اپنی عقلوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے، خواہشوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے۔ امت ذلیل ہو رہی ہے، ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اٹھنے اور پھر سے جی اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ بتا دوں اور کوئی راہ نہ ہوگی۔ اگر پھر اپنی عزتوں کی بحالی چاہتے ہو تو وہ ترانے عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو بلال حبشی گایا کرتے تھے، ویسے کرنی والے عشق مصطفیٰ کی تپش پیدا کرو، اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی تپش انگاری داغڑ بچا لو۔ تمہاری آنکھیں حضور کی محبت میں پرنم رہیں، تمہارے دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہے، تمہاری روحیں حضور کے در کے ساتھ جڑی رہے، اور حضور کی حاضری اور حضور کی حضوری کا سوچا کرو۔ ارے نسبت محمدی میں فنا ہو جاؤ، اسی نسبت محمدی میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے، حضور کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے، اور حضور کے عمل میں فنا ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی یہی دعوت ہے، اٹھو عشق و ادب مصطفیٰ کی دعوت لے کر، نسبت مصطفیٰ کی دعوت لے کر دنیا پہ چھا جاؤ، سب نسبتیں ٹھکرا دو۔ سیدنا صدیق اکبر کے اس فرمان کی طرح جن کو ایک دن ان کے بیٹے نے بتایا، بیٹے نے جب وہ صحابی تھے، عرض کیا ابا جان آپ کو اس دن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جب میں کافر تھا اور آپ کے خلاف میدان بدر میں مکہ کی کفر کی فوج کی طرف سے لڑ رہا تھا، وہ سناؤں۔ بیٹے نے کہا ابا جان میدان بدر میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی، اگر چاہتا تو سر قلم کر دیتا، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے، کہا بیٹے تو نے تو 3 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری گردن اگر ابو بکر کی تلوار کی زد میں ایک بار آتی، خدا کی قسم سر قلم کر دیتا، بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا۔ اس لیے کہ جب سے محمد والا سودا کیا ہے سارے سودے چھوڑ دیے، جب سے بازار محمد میں بکے ہیں سارے سودے بھول گئے ہیں، جب سے نسبت محمدی کے غلام ہوئے ہیں سب نسبتیں چھوڑ دی ہیں، اور جب سے حضور سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ آؤ اٹھو، رشتہ مصطفیٰ کو ہر رشتے پر غالب کر لو، نسبت مصطفیٰ کو ہر نسبت پر غالب کر لو، غلامی مصطفیٰ کو اپنا لو اور ساری غلامیوں کے بتوں کو ٹھوکر مار کر توڑ دو۔ میں ختم کر رہا ہوں اس اعلان پر کہ یہ تحریک امت مسلمہ میں انشاءاللہ اسلام کا احیاء کر کے رہے گی، دین کی تجدید کر کے رہے گی۔ لوگوں سن لو، میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سینے میں چراغ جلا دوں۔ اندھیرے
عشق مصطفیٰ سے ختم کر دو. اٹھو عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر، ادب مصطفیٰ کی شمع لے کر زندگیوں میں انقلاب لاؤ. دین کی تجدید ہوگی. یہ صدی تمہاری صدی ہے. تم نے عشق اور ادب کے مصطفیٰ کے ذریعے، علم اور معرفت مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کو احیا کرنا ہے، تجدید دین کرنی ہے. یہ پیغام اگلی صدی کی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. یہ انقلاب 2 سال 4 10 سال 20 سال کی جد و جہد سے عبارت نہیں ہے. یہ انقلاب صدیوں تک میراث اگلی نسلوں کو منتقل کرتا جائے گا. بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد پر دیواریں قائم کی ہیں. بڑھتے جاؤ، پس ہمت نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. فتح نصرت اترے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی اگر تم ہمہ وقت مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے. مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے. کوئی بڑا سے بڑا طاغوت، کوئی بڑا سے بڑا جابر، کوئی بڑا سے بڑا عامر مصطفیٰ کے غلاموں کی راہ کو روک نہیں سکتا، اور عشق و ادب مصطفیٰ کے اس قافلے کے راستے کو رکاوٹ نہیں بن سکتا. بڑی بڑی سازشیں ہوگی، عارضی طور پہ تمہارے راستے روکے گئے، روکے جائیں گے. یہ عارضی رکاوٹیں ہیں. ٹھوکر سے دور کرتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، اور ثابت کر دو کہ یہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے شیر ہیں، اور جس میدان میں جائیں گے فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جائیں گے. آگے بڑھو، اللہ کی مدد تمہارے انتظار میں ہے. جبینوں کو سجدوں کی لذت دو، جبینوں کو سجدوں کی لذت دو. اللہ کے حضور دست بستہ رونے کے حال میں کھڑا ہونا سیکھو. دلوں کو اس کی ڈوری حضور کے گنبد اور حضور کی زلفوں سے جوڑ دو. ہر وقت حضور کی یاد میں رہا کرو، ہر وقت حضور کی دھن میں رہا کرو، ہر وقت حضور کے خیال میں رہا کرو، حضور کے دھیان میں رہا کرو. اٹھو بیٹھو چلو پھرو جیو مرو مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی خاطر، مصطفیٰ کی طرف. اللہ تبارک و تعالی میلاد کے اس پیغام کو آپ کے دل و دماغ میں راسخ کر دے، راسخ کر دے، اور بڑے سے بڑے مارکوں کے لیے قربانیاں دینا سیکھو. وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، تجارت و کاروبار کی قربانی، رشتوں کی قربانی، سب کچھ قربان کر دو. کس کے لیے؟ جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا پیغام ہے، حضور کو منانے کے لیے. اللہ پاک اس میلاد کی رات اور میلاد کی صبح قبول کرے. با ادب کھڑے ہو جانا، با ادب. حضور کی بارگاہ میں سلام ہوگا. وما علینا الا البلاغ.